اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن لوگوں کو پروردگار کے ساتھ محبت ہوتی ہے ان کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ پروردگار سے محبت فرماتے ہیں اور پروردگار ان سے محبت فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی محبت کرنا چھوڑ دے گا، میرا پروردگار فرماتا ہے میں اور مخلوق پیدا کروں گا، لے آؤں گا جو مجھ سے محبت کرے گی، میں اس سے محبت کروں گا۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے جب ہم پروردگار سے محبت کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں میرا پروردگار بھی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی علامت ایمان والوں کی یہ ہے کہ وہ کفار کو ذلیل سمجھتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے ہیں، مومنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ مومن کی پہلی نشانی ہے، یہ ایمان والے کی پہلی نشانی ہے کہ وہ کافروں کو سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ عاجزی انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دلیل اللہ کا قرآن ہے اذلۃ علی المؤمنین، کہ وہ مومنوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ دوسری نشانی یہ ہے اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ کافروں کو برا سمجھتے ہیں، کافروں کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، کافروں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ ایمان والوں کی دوسری نشانی ہے۔ اور اس کی علامات کیا ہیں کہ کافروں کو برا سمجھتے ہیں؟ ان کی عادات یہ ہوتی ہیں کہ وہ دین اسلام پر استقامت اختیار کرتے ہیں، وہ دین اسلام کا حکم جو ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی کامل اتباع کرتے ہیں، وہ کافروں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے، وہ کافروں جیسے لباس نہیں پہنتے، وہ کافروں جیسا کھانا پینا نہیں کرتے، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا کھانا پینا یہ بدل جاتا ہے اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ ہمارے حضرت ایک مرتبہ ایک جگہ تشریف لے گئے تو وہاں اکثر طور پر غیر مسلم تھے، تو انہوں نے چاہا کہ ہم آپ کی دعوت کریں، تو حضرت نے انکار کر دیا کہ وہاں تو سارے سور اور شرابیں پینے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو حلال کھانا منگوا کے دیتے ہیں لیکن آپ جیسا مہمان ہم جانے نہیں دیتے۔ پھر اکٹھا ایک جگہ کھانے کی ترتیب بنی ہوئی تھی، جب ٹیبل لگائے گئے تو پاکیزہ کھانا ہونے کے باوجود جب پوچھا گیا، حضرت نے پوچھا کہ کہاں بیٹھنا ہے، بتایا کہ جہاں یہ لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جس کی مجلس کو بڑھاؤ گے تم کل قیامت کے دن انہی میں سے کھڑے ہو گے۔ لہذا میں بے شک حلال کھانا بھی کھاؤں، میں کافروں کی محبت کو نہیں بڑھا سکتا۔ آج ہم جا کے اس میں جا کے شریک ہو جاتے ہیں، ان کی محفلوں میں، ان کی جو بھی کچھ اکٹھ ہوتا ہے ان میں چلے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ آج اگر ہم نے ان کی مجلس کو بڑھا دیا، ان کی محفل کو بڑھا دیا، ہم نے کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کر لی، تو کل قیامت کے دن بھی میرا پروردگار ہمیں انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ آج ہی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دیں۔ اگر ہمارے اندر یہ آکڑ رہی کہ ہم بڑے ہیں تو یاد رکھیں جس طرح یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں جو بدماشی کرنے والے ہیں، جو اکڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اسی طرح کہ اگر آج ہم مسلمانوں کی محفلیں چھوڑ کر کافروں کی مجلس کو بڑھائیں گے تو کل قیامت کا دن میرا پروردگار ہمیں انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا نہیں کرے گا۔ کیونکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، فرمایا جس قوم کی کوئی مشابہت اختیار کرتا ہے تو کل قیامت کے دن میرا پروردگار اسی کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ ہندوؤں کی خوشی کا دن تھا،
تو ایک مرتبہ ایک بزرگ جا رہے تھے، منہ میں پان رکھا ہوا تھا، دیکھا کہ یہ ہندو جو خوشی کے وقت رنگتے ہیں، تو یہ جا رہے تھے، ذہن میں ایسے بات آئی، سوجی کہنے لگے گدھے آج آپ کو کسی نے نہیں رنگا۔ منہ میں تھوک تھا، لعاب تھا پان والا سرخ، وہ گدھے کے اوپر تھوکا، کہا لو میں تجھے رنگ دیتا ہوں۔ تو جب یہ بزرگ فوت ہو گئے تو کسی کو خواب میں ملے تو بڑے عذاب میں مبتلا تھے، پوچھا کیا بنا؟ کہا میرے اللہ نے میرا مواخذہ کر لیا، بڑے سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتایا وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہندوؤں کی خوشی کا دن تھا، وہ ایک دوسرے کو رنگ رہے تھے، تو میں نے گدھے کے اوپر اپنا تھوک پھینکا، لا میں تجھے رنگ دیتا ہوں، تجھے رنگنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے پروردگار نے اس مشابہت کی وجہ سے مجھے پکڑا اور مجھے جہنم کے اندر ڈال دیا۔ تو اسی لیے جب کسی قوم کا شعار بن جائے، کوئی طریقہ کار بن جائے، تو اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ایک چیز جائز بھی ہو، لیکن جب وہ کسی قوم کا شعار بن جائے یا خاص دنوں میں وہ استعمال کریں تو ایسے دنوں میں ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس لیے ابھی کچھ ایام ابھی آ رہے ہیں، تو ان دنوں میں ہم خود سوچیں کہ ہم نے کن کن باتوں سے بچنا ہے، اور ہم سمجھتے کوئی نہیں ان کے ساتھ شریک ہو تو شریک ہو گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ ارے ایک لمحے میں ہم ایمان دے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی ایمان قیمتی ہے، یہ دنیا اتنی قیمتی نہیں ہے، دنیا آنے جانے والی چیز ہے۔ کسی دنیا کی خاطر اور ایک پلیٹ چاولوں کی خاطر اپنا ایمان نہ بیچو، بلکہ یہ دیکھو کہ ایمان کتنا قیمتی ہے، ایمان کتنا قیمتی ہے۔ ایک مومن کی، ایک ایمان والے کی شان یہ ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فرمایا وہ شریعت پر جب عمل کرنے لگتا ہے تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ دین پر استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ یہ ملامت کرنے والے یہ خود خاک میں مل جاتے ہیں، جو کہتے ہیں تو داڑھی والا ہے، تو پگڑی والا، اب تو مولوی بن گیا ہے، تو نے پگڑی رکھ لی ہے۔ یہ شیطانی عمل ہے، اور یہ شیطان کے چیلے ہیں جو ایمان والوں کو دین پر چلتے ہوئے یہ روکتے ہیں، یہ ٹوکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی نشانی نہیں، بلکہ یہ روکنا اور ٹوکنا یہ تو کافروں کی عادت ہے۔ صحابہ کرام کو جب وہ دیکھتے تھے تو یوں ہی کہتے تھے، آنکھیں مارتے تھے اور گزرتے ہوئے کہتے تھے یہ دیکھو یہ دین کے ٹھیکیدار جا رہے ہیں، یہ دین کے ٹھیکیدار جا رہے ہیں۔ تو آج بھی لوگ کہتے ہیں، جب داڑھی پگڑی والوں کو دیکھتے ہیں تو آج بھی ان کی یہی حالت ہوتی ہے، آج بھی ایسی بونگیاں مارتے ہیں اور آج بھی ایسے تانے مارتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ انہی کی اولاد ہے، ہم ان کی اولاد ہیں جن کے پاس قرآن تھا، ہم ان کی اولاد ہیں جن کے پاس نبی علیہ السلام کا فرمان تھا، تو ہمارے پاس وہ وراثت ہے اور ان کے پاس وہ یہود و نصارہ کی وراثت ہے۔ لہذا جیسا عمل کافر کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو مسلمان نما ہیں، اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، وہ یہود و نصارہ کے پیروکار ہیں۔ شان یہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ مومن کی شان یہ ہے وہ تو مسلمانوں کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھتا ہے لیکن کافروں کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ کراہٹیں ہیں، جتنے پیار ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ہم اچھے انداز کے ساتھ بولتے ہیں، اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج اگر ہم غور کر کے دیکھیں اپنے معاشرے میں، بھائی بھائی سے نہیں بول سکتا جیسا کہ دوسروں کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بولتا ہے، بہن بہن کے ساتھ اچھے انداز میں نہیں بول سکتی، کیوں کہ ہمارے ان کے ساتھ نہیں بنتی، فلاں معاملہ ہے۔ پاس ہم جاتے ہیں تو اس وقت ہم ایسے پھول بکھیرتے ہیں، لگتا یوں ہے کہ اس جیسا اچھے اخلاق والا تو کوئی اور ہے ہی نہیں۔
ارے جتنا ہم اخلاق باہر دکھاتے ہیں کاش کہ اتنا اخلاق گھر میں دکھائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ دیکھیں، کیا فرمایا؟ فرمایا خیرکم 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 لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو، پھر فرمایا تم سب میں سے میں زیادہ اپنے گھر والیوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ آج جس گھر میں دیکھو فتنہ فساد اور لڑائی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں قرآن بھول گیا، ہم نے کبھی تلاوت کی تھی کہ نہیں کی تھی، ہم نے اللہ کی یاد کبھی کی تھی کہ نہیں کی تھی، بلکہ آج کے دور میں تو یہ اسلام مظلوم بن گیا ہے، آج کے دور میں تو دین اسلام اجنبی بن گیا ہے۔ غور کر کے دیکھ لیں، غور کر کے دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں میں کتنا قرآن ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کتنی کرتے ہیں۔ اگر کافر تو نہیں، وہ تو پہلے اسی چکر میں ہے کہ مسلمان کو قرآن سے جدا کر دو۔ پھر عوام کل انعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جیسے دھکیلیں گے چلتے جائیں گے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ جو علماء ہیں ان کو ختم کر دو، ان کو ہٹا دو، ان کو علم سے